بھائی اور بزرگوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے کے اندر طلاق کے متعلق کچھ باتیں پیش کی تھیں اور عورتوں کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ جب ایک شوہر کی بیوی جب ایک بیوی بدتمیز ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، بد کردار ہو جائے، اس سے میل ملاپ ٹھیک سے نہ ہو پائے، اس سے گفتگو ٹھیک سے نہ ہو پائے، یعنی یہ کہ آپس میں اختلاف ہو جائے، انتشار ہو جائے اور آپس میں محبت بھی ختم ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ جب عورت جو ہے بد اخلاق ہو جائے تو سب سے پہلے اسے سمجھایا جائے، اس کو اچھے طور طریقے سے سمجھایا جائے، لیکن اگر عورت کو سمجھانے کے باوجود بھی اسے سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کے بستر یعنی عورت کے بستر کو علیحدہ کر دو۔ اگر بستر کو علیحدہ کرنے کے بعد بھی اگر عورت کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ کہ ان کو مارو۔ اور میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے کے اندر مارنے کے تعلق سے کچھ باتیں تفصیل کے ساتھ میں نے بیان کی تھی، لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، یہ تمام جو طریقے اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو دیا کہ عورت اگر بد اخلاق ہو جائے، بد کردار ہو جائے، بات ماننا اس کی زندگی میں بہت مشکل ہو رہی ہے، آپ کی بات نہیں مان رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزوں کو آپ کے سامنے پیش کی کہ پہلے سمجھاؤ، سمجھانے کے بعد بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے ان کے بستر کو الگ کر دو۔ اگر بستر کو الگ کرنے کے بعد بھی اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو اسے مارو، لیکن مارنے کے بعد بھی اگر وہ بات اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو اللہ رب العزت نے ایک آپشن ہم سبوں کو دیا ہے، مرد لوگوں کو ایک آپشن دیا ہے، وہ کیا؟ طلاق۔ نکاح جو ہے ایک جوڑنے کے کام کرتا ہے، گرہ جو عقد کے معنی گرہ کے آتے ہیں، یعنی جب ایک انسان ایک ایمان والا جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو گویا کہ اس نے عقد کیا، اس نے گرہ لگا دیا، لیکن گرہ لگانے کے بعد گرہ کھولنے کے بھی کچھ آپشن ہوا کرتا ہے، تو گرہ کو کھولنے کے لیے، نکاح کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایک آپشن دیا، وہ طلاق ہے۔ لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو ایک طلاق کا لفظ ہم لوگوں کو دیا ہے کہ اگر عورت سے علیحدگی اختیار تم کرنا چاہتے ہو تو تم اپنی بیوی کو طلاق دے سکتے ہو، لیکن طلاق دینے کے طریقے کیا ہیں؟ جیسے کہ ہم سب جو ہیں پڑھے لکھے لوگ کیا، جاہل کیا، ان پڑھ کیا، گوار کیا، یہ سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، طلاق دینے کا طریقہ انہیں معلوم نہیں۔ کچھ لوگوں کو اگر معلوم ہے تو ان کو وہ بدحواس ہوتے ہیں اور ان کی عقل کام نہیں کرتی، کیونکہ انسان جو کوئی بھی محبت سے نہیں کہتا میں نے تمہیں طلاق دیا، کیونکہ ایک انسان جب غصہ ہوتا ہے تو غصے کے وجہ سے جو اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، لیکن غصے کے وجہ سے تو ٹھیک، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اجتنبوا الغضب کہ تم غصے سے بچو، تو پہلے کیا ہمیں غصے سے کنٹرول ہونا چاہیے، ہمیں غصہ سے بچنا چاہیے، لیکن اگر غصہ آ جائے تو جس طریقے سے ہم غصے کی وجہ سے ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، لیکن میرے بھائی بزرگوں، طلاق دینے کے طریقے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ طلاق کس طریقے سے دی جاتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خود سکھایا طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، لیکن طلاق دینے کے طریقے ہمیں معلوم نہیں۔ ہمیں معلوم ہے بعض کو کیا طلاق، بہت سارے طلاق دے دیتے ہیں، کچھ لوگ تو 100 طلاق دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹ 3 طلاق دے دیتے ہیں، کچھ لوگ 1 طلاق دیتے ہیں، لیکن ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق دینے کے طریقے کیا ہیں۔ اللہ رب العزت خود اپنے نبی کو فرما رہے ہیں
یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة، کہ اے نبی آپ اگر عورتوں کو طلاق دیں تو آپ ان عورتوں کو طلاق دیجیے ان کی عدت پر۔ اللہ رب العزت یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ طلاق دے ہی دیجیے، نہیں، اللہ رب العزت ایک طریقہ ایک اصول بتا رہے ہیں اپنے نبی کو کہ نبی آپ جب اپنے عورتوں کو جب آپ طلاق دیں تو ان کو ان کی عدت پر آپ طلاق دیجیے، یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دیجیے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلا کہ طلاق کی جو 3 قسمیں ہوئی، نمبر 1 طلاق احسن، نمبر 2 طلاق حسن، اور نمبر 3 طلاق بدعی یعنی بدعت۔ یہ 3 قسمیں ہیں طلاق کی۔ ہم سبوں کو چاہیے کہ جب بھی اگر بیوی سے انبن ہو جائے، کوئی ایسے تو حکم نہیں ہے کہ طلاق اپنی بیوی کو دے دیجیے، لیکن میں نے جو آپ کے سامنے جو بیان کیا میں نے، یہ تمام چیزوں کے وجہ سے اگر نہ ہو پائے بیوی سے کیا کہتا ہوں محبت یا بیوی سے تعلق نہ ہو پائے تو یہ آپشن دیا اللہ رب العزت نے کہ اپنے کیا بیوی کو طلاق دے۔ طلاق احسن کیا ہے؟ میں نے آپ کے سامنے 3 قسمیں بیان کی ہے کہ اگر آپ اپنے بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا طلاق احسن یہ ہے کہ اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں دیں۔ کیا؟ اپنی بیوی کو پاکی کی حالت میں دے، اور ایسے پاکی کی حالت میں دے جس میں آپ نے مباشرت نہیں کی ہو، جس میں آپ نے جمع نہ کیا ہو، ہم بستری نہ کی ہو، پاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دے۔ یہ تو بہت مشکل ہو گیا۔ کیا آدمی غصے میں رہے گا اور بیوی کو عام طور پہ جو انسان جو ہے غصے میں دیتا ہے طلاق، تو اسے کیا پتا ہے کہ بیوی پاکی کی حالت میں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں، فوراً طلاق ٹھوک دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے طریقہ دیا، طریقہ سکھلایا کہ جب بھی ایک شوہر اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو پاکی کی حالت میں دے، اور ایسے پاکی کی حالت میں دے جس میں مباشرت نہ کی ہو، جس میں جمع نہ کیا ہو۔ یہ طلاق احسن ہے۔ اور اپنی بیوی کو صرف 1 طلاق دے۔ کتنی طلاق؟ صرف 1 طلاق دے، 3 طلاق نہیں، 1 طلاق دے صرف، اور 1 طلاق دینے کے بعد اپنی بیوی کو چھوڑ دے۔ اور طلاق کی جب ایک شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے گا تو 1 طلاق 2 طلاق تک اسے گنجائش ہے، اسے اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو جا سکتا اپنی زندگی میں، بغیر نکاح کے 2 طلاق تک جو ہے ایک شوہر کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، رجعت کر سکتا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی شوہر نے 1 طلاق دیا تو 3 ماہواری کے اندر، یعنی جو 3 مہینے کے 3 ماہواری کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے کیا تعلق کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے تعلق فوراً کر سکتا ہے کہ میں نے جو طلاق جو دیا تھا شراب کے نشے میں تھا، اور تعریف تھی کہ میں نے کیا طلاق دیا، اسی وجہ سے میرے سے سوری، میرے سے غلطی ہو گئی، اس لیے غلطی ہوا کرتی ہے کہ 1 طلاق میں اختیار ہے کہ اگر ایک شوہر نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دیا تو یعنی کہ 3 ماہواری کے اندر اپنی بیوی سے رجعت رجوع کر سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ اسی طریقے سے طلاق حسن وہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو 1 طلاق دے، اور ایسے یعنی پاکی کی حالت میں، اور ایسے پاکی کی حالت میں جس میں جمع نہ کیا ہو، 1 طلاق دے، پھر دوسرے مہینے جب حیض سے عورت پاک ہو جائے تو پھر دوسرا طلاق دے، پھر عورت کے حیض سے پاک ہو جائے گی، یعنی پاکی کی حالت میں دینا ہے، پھر جب دوسرے مرتبہ طلاق دے گا تو پاکی کی حالت میں دے گا، پھر وہ حائضہ ہوگی یعنی حیض سے پاک ہوگی تو پھر تیسری طلاق دے گی۔ اس کو سنت طریقہ کہتے ہیں۔ طلاق حسن کیا ہے؟ یہ سنت طریقہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو ہر مہینے پاکی کی حالت میں طلاق دیتے رہے، 1 طلاق دے 1 مہینے کے اندر، پھر دوسرے مہینے میں دوسری طلاق دے، اور تیسرے مہینے میں تیسری طلاق دے۔ یہ بالکل 3 طلاق ہو گئی۔ یہ ایک سنت طریقہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ 1 طلاق دے گا تو اس کو اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو کیا رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے کہ غلطی ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر پہلے مہینے کے اندر شوہر کو پتہ نہیں چلا، ان کو کیا اپنی بیوی سے محبت نہیں ہوئی، تو دوسری جب طلاق دے گا تو اس کو بھی اختیار ہے کہ اپنی بیوی کو کیا اپنی زندگی میں لا سکتا ہے۔ لیکن جب اگر آپ نے 3 طلاق ڈائریکٹ دے دی
جس کو طلاق بدعت کہتے ہیں، جسے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے 3 طلاق ڈائریکٹ دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 3 طلاق 1 طلاق، یعنی 3 ایک مجلس کے اندر، کیا لفظ ایک مجلس کے اندر 3 طلاق اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو دے دیا تو 1 طلاق واقع ہوگی۔ یہ 1 طلاق واقع نہیں ہوگی بلکہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ ان طلاق کے بعد اب اگر عورت کو اپنی بیوی یعنی اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں تو بیوی جو پہلے کسی دوسرے شخص یعنی دوسرے شوہر دوسرے مرد سے وہ نکاح کرے گی، اور پھر نکاح کرنے کے بعد وہ شوہر اسے کیا اس کے ساتھ جمع کرے گا، یعنی آپ کی بیوی ہو، یعنی جس کو آپ نے طلاق دی اپنی بیوی کو تو 3 طلاق دینے کے بعد بالکل وہ حرام ہو گئی۔ اب وہ عورت جو آپ کی بیوی دوسرے سے نکاح کرے گی اور پھر وہ شوہر اس کے ساتھ جمع کرے گا، ہم مستری کرے گا، پھر اس کے بعد وہ طلاق دے گا اور طلاق دینے کے بعد عدت گزارے گی، پھر آپ نکاح کریں گے۔ دیکھیں کتنا بڑا پروسیس اس کا لمبا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طلاق ایک مجلس کے اندر، 3 طلاق تو دینا ہے، ایک مہینے دوسرے مہینے تیسرے 3 طلاق دینا وہ سنت طریقہ ہے، لیکن میت وقت ایک مجلس کے اندر اپنی بیوی کو 3 طلاق دینا ہے جو کہ حرام ہے اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج معاشرے کے اندر جو ہے ہمیں طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہمیں طریقہ دی ہے وہ طریقہ ہمیں معلوم نہیں، یہ طلاق دینے کے طریقے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر مطلقہ عورت جو طلاق شدہ ہوتی ہے وہ کتنے دن تک عدت گزارے گی؟ وہ 3 ماہواری کیا ہے 3 حیض کیا گزارے گی، اور جب 3 حیض گزر جائیں گے یعنی ناپاکی کی جو حالت ہوا کرتی ہے وہ اگر گزر گئے تو بیوی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اسی طریقے سے طلاق جو ہے اس سے الفاظ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہے انت طالق واحدا کہ میں نے تجھے 1 طلاق دی، تو یہ کیا کھلے شبد ہے، یہ صاف لفظ ہے، یہ صریح لفظ ہے، اس لفظ کے ذریعے سے آپ کے کیا طلاق رجعی ہوگا۔ یعنی اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو صاف لفظوں میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 2 طلاق دیا یا 1 طلاق دیا تو اس سے کیا ہے طلاق واقع ہو جائے گی اور اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ یعنی صاف لفظوں میں اگر اپنی بیوی کو کہے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا تو اس کی وجہ سے اپنے بیوی کو 3 ماہواری کے اندر اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ میں نے تمہیں لمبی چوڑی طلاق دی، اسی طریقے سے مطلب کیا کنائی لفظوں میں گھما پھرا کے جیسے آج کل ہم لوگ بولتے طلاق دینے کے بعد کیا تم گھر سے نکل جاؤ، یا یہ ہے کہ تم میرے بستر پر کبھی زندگی میں نہیں آ سکتی، یا اور اس کی نیت بھی کیا ہے طلاق کی نیت ہے۔ تو جو گول مول لفظوں میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے گول مول لفظوں میں گھما پھرا کے تو اس سے کیا ہے طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ اور تھوڑا سا کٹھین ہے کہ طلاق بائن اسے کہتے ہیں کہ جب آدمی طلاق بائن اپنی بیوی کو دے دے تو بغیر نکاح کے کیا ہے بغیر نکاح کے وہ اپنی بیوی کو اپنی زندگی میں لا نہیں سکتا، تو یہ طلاق بائن ہے۔ اسی طریقے سے طلاق مغلظہ جس کو کہتے ہیں طلاق مغلظہ اس کو کہتے ہیں کہ بیک وقت ایک مجلس کے اندر اگر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا تو اس صورت میں 3 طلاق واقع ہو جائے گی اور بالکل بیوی کا حرام ہو جائے گی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی نوبت آئے، جب بھی کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، بیوی کو رکھنا نہیں چاہتے یا بیوی سے محبت نہیں ہو پا رہی ہے تو اپنی بیوی کو کیا ہے صرف 1 طلاق دے کر اپنی بیوی کو چھوڑ دیں تاکہ 2 طلاق آپ کے ہاتھ میں بچا رہے، کیونکہ 1 طلاق دینے کی صورت میں کیا اپنی بیوی سے 3 ماہوارے کے اندر کیا اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں بغیر نکاح کے۔ لیکن اگر آپ نے کیا طلاق بائن دے دی گول مول لفظوں میں گھما کر بولا آپ نے 2 طلاق 1 طلاق تو ان الفاظ کے ذریعے سے کیا بغیر نکاح کے آپ اپنی بیوی کو زندگی میں نہیں لا سکتے۔
اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں ہم لوگوں کو چاہیے کہ طلاق کے جو مسئلہ بہت کٹھن ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ طلاق کا مسئلہ کیا ہے، طلاق کس طریقے سے دینی چاہیے۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی، اس طریقے سے ہم لوگوں کو طلاق دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب بھی کوئی بات پیش آ جائے، جب بھی کوئی میٹر آ جائے، میاں بیوی کے اختلاف اگر ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، تو سب سے پہلے پڑھے لکھے لوگوں سے ملاقات کرنی چاہیے اور پوچھنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے، تاکہ جو کوئی پریشانی کا سامنا کرنا نہ پڑے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔